بھی نہ آئے عقل ہیچ رہ جائے گی. ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا, ہم نے مدینے والی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے. اس واسطے یہ کہا ہمارے عظیم سیرت نگاروں نے, جس میں تفصیل کے ساتھ کہ اگر ساری دنیا کی عقلیں اکٹھی کر دی جائیں تو ان کی حیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں یوں بھی نہیں جس طرح ایک ریت کے ذرے کی صحرا کے مقابلے میں ہوتی ہے. تو اس واسطے عقلی معاملات, دنیاوی معاملات, دینی معاملات, ان سب کے اندر جو ترجیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے, اور اسی جہت پر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے بڑے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے بے خبری کے لحاظ سے بھی اور کچھ جانتے ہوئے بھی اس ماحول کے اندر وہ فتنے برپا کیے جا رہے ہیں. ہمیں اس معاملہ میں آداب ناموس رسالت کے لحاظ سے اسی سوچ کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو ہمیشہ ہمارے اکابر میں موجود رہی ہے, ہمیشہ پوری امت میں موجود رہی ہے. اس سے گستاخی کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے معاملات میں ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ اس طرح کی تقسیم کرنے لگیں گے کہ آپ کی ذات کا معاملہ اور ہے, رسالت کا معاملہ اور ہے, نبوت کا معاملہ اور ہے, اور ذات جدا ہے, نبوت جدا ہے, ذات پہ کی اور حیثیت ہے, وصف رسالت کی اور حیثیت ہے, تو پھر آگے بہت سے فتنے پیدا ہو جائیں گے. اس سلسلہ میں بھی آج کے اس موضوع میں اس چیز کو واضح بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی جب یہ بات چھڑی تو کچھ لوگوں نے ٹی وی پر بھی یہ جواب دیا کہ جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سر اتار دیتے ہیں, کسی کو معاف کر دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید کرتا ہے تو سرکار اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب وصف رسالت پہ تنقید کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دیتے ہیں. یہ بھی جواب لوگوں نے دیا. اور اس سے پہلے ہم وہ گستاخانہ خاکوں کے رد میں جو تقریریں تھی بتا چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کے غیر محتاط فتووں نے خاکے بنانے والوں کو گنجائش دی, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے, وصف رسالت اور ہے, تو ذات تو ہم جیسی ہے, وہ بھی بشر ہے, ہم بھی بشر ہیں, اور وصف رسالت کا بڑا فرق ہے. تو خاکے بنانے والوں نے کہا ہم نے خاکے پھر وصف رسالت کے نہیں بنائے, ہم نے انسانی پیکر کے بنائے ہیں. خاکہ رسالت کا تو بن ہی نہیں سکتا, خاکہ بشریت کا ہم نے بنایا ہے. تو اس فتنے کو ہوا دی گئی کچھ فتووں کے ذریعے سے. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صفت ہو, ذات بھی بے مثال ہے, صفت بھی بے مثال ہے. ذات پہ تنقید بھی جائز نہیں ہے, صفت پہ تنقید بھی جائز نہیں ہے. اور اس طرح کا جواب نہ دیا جائے کہ ذات کا معاملہ اور تھا اور وصف کا معاملہ اور تھا. نہیں, ذات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے, اور اوصاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ان پر ایمان اور ان کا ادب بھی ہر حال میں لازم ہے. یہ فرق کر کے جواب نہ دیا جائے. جواب اس طرح دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے, اپنا حق معاف بھی کر سکتے ہیں, اپنا حق استعمال بھی کر سکتے ہیں. کسی کو چھوڑ دیا کہ اپنا حق تھا معاف کر دیا, کسی کو نہیں چھوڑا اپنا حق تھا اس کا سر اتروا دیا. لیکن امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ استعمال نہیں کر سکتی, یہ ساکت نہیں کر سکتی, ان کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے ہر معاملہ میں یہی قانون تھا کہ اپنا حق ہے, خواہ کسی نے ذات پر تنقید کی یا صفت پر تنقید کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تھا کہ دونوں کا سر اتروا دیتے, ذات کے گستاخ کا بھی اور صفت کے گستاخ کا بھی, اور حق تھا کہ دونوں کو چاہے تو دونوں کو معاف کر دیں. اس واسطے اس تقسیم سے جواب دینا کہ چونکہ فلاں نے ذات کے بارے میں کچھ کہا تھا تو چھوڑ دیا گیا, اور شان رسالت کے بارے میں فلاں نے کچھ کہا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا گیا, یہ جواب قطعاً ناجائز ہے اور درست نہیں ہے. دوسرے مقام پر دیکھ لو کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے جب بے ادبی کا کوئی تھوڑا سا بھی وہم پیدا ہوتا ہے, صحابہ کرام تو وہاں بھی تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, اور کچھ لوگ وہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں, اس کے لحاظ سے بھی وضاحت ضروری ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا
یہ جملہ شفا میں قاضی ایاز نے نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح موجود ہے، من تقم لنفسہ فی شیء، نبی علیہ السلام نے اپنے نفس کے لیے کسی شے میں کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا اپنے نفس کے لحاظ سے۔ یؤتی الیہ قط الا ان تنتہک حرمت اللہ، اگر اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو، اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو تو پھر بدلہ لیا، اپنے نفس کے لحاظ سے بدلہ نہیں لیا۔ اور یہ الفاظ ہیں کہ جن سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، ذات اور صفت کا فرق کرنے لگے کہ نفس سے مراد ہے ذات اور آگے ہے حرمات، اللہ کی حرمت پر اگر تنقید ہوئی ہے تو پھر بدلہ لیا ہے، اور ذات پر تنقید ہوئی ہے تو پھر بدلہ نہیں لیا۔ تو یہاں پر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا، فرمانے لگے فَعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِبْ مِمَّنْ سَبَّهُ أَوْ آذَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ، کہ اس حدیث سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، جس نے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچائی سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، یا جس نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ میری ذات کا مسئلہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ بندہ جس نے ایسا کہا مستحق ہو گیا کہ اس کو سزا دی جائے، آگے سرکار کی مرضی ہے دے یا نہ دے، مستحق کیوں ہو گیا؟ امام قاضی ایاز لکھتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اس واسطے کہ سرکار کی عزت اللہ کی عزت ہے، سرکار کی حرمت اللہ کی حرمت ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی اس نے حرمت الہی پامال کرنے کی کوشش کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت پہنچائی اس نے حرمت الہی پر حملہ کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، معاذ اللہ آپ کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، اس شخص نے اللہ کی حرمت پر اعتراض کیا۔ اس واسطے یہ ساری چیزیں اللہ کی حرمت ہے، خواہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہو، خواہ وہ نبی علیہ السلام کی شان وصف ہو، کسی لحاظ سے بھی یہ ساری کی ساری حرمات ہیں۔ یہاں آپ کو حق ہے کہ چاہے تو گستاخ کا سر اتروا دیں، چاہے تو نہ اتروائیں، جو نہیں اتروایا تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہیں اتروایا، یہ نہیں کہ وہ بندہ واجب القتل نہیں تھا، واجب القتل تھا، اس نے حرمت الہی کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر نہیں اتروایا، اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہیں اتروایا، اور جن کا اتروایا ہے وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اتروا دیا ہے۔ اس واسطے یہ تقسیم ناجائز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کچھ کہے اس سے تو بدلہ نہیں لیا، اور جو اللہ کی حرمت کو کچھ کہے اس سے بدلہ لیا ہے۔ سب امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، آپ کا پیکر رب کی برہان ہے، آپ کا پیکر رب کی دلیل ہے، آپ کا پیکر رب کا عنوان ہے، رب کا ایڈریس ہے، رب کا پتہ ہے۔ اس واسطے اس جسم پر نور پر جو بندہ گستاخی کر رہا ہے وہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس واسطے یہ فرق کرنا ناجائز ہے کہ ذات اور ہے اور وصف اور ہے۔ جس نے وصف رسالت پر تنقید کی وہ بھی واجب القتل ہے، جس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی وہ بھی واجب القتل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے سزا دلوا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر مطلب کیا بنا؟ من تقم لنفسہ فی شیء، کہ اپنے بارے میں کسی شے میں کبھی بدلہ لیے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب محدثین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جس وقت سودا کیا تھا، دیہاتی، اور بعد میں وہ منکر ہو گیا کہ آپ نے تو خریدا ہی نہیں ہے، تو حضرت خزیمہ گواہی دینے کو تیار ہو گئے
اور نبی علیہ السلام نے ان اکیلے کی گواہی انعام کے طور پر 2 کی قرار دے دی۔ اب یہ جو وہ عربی تھا دیہاتی کہ پہلے سودا بیچا تھا اور پھر کہتا میں نے بیچا نہیں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تلوار نہیں نکالی۔ یہ تھا ان تاکم لنفس ہی کا انداز کہ وہ ایک چیز بیچ چکا ہے اور اس وقت اس بیچنے سے انکار کر رہا ہے، اور سید عالم نور